بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، آپ سب کو ہمارے آج کے اس پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام چلے گئے، اور جب آپ واپس آئے تو آپ کی اعلیٰ صفات اور آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی امانت و دیانت دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور یہ بڑی مبارک اور بابرکت شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال رہی۔ اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عظیم معاہدہ کیا جس کا نام حلف الفضول تھا، فضیلت والا معاہدہ، جس میں یہ بات تھی کہ ہم مکہ میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوائیں گے۔ اور بعد میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر آج بھی میرے سے کوئی ایسا معاہدہ کافر بھی کریں کہ ہم انصاف کے ساتھ قائم رہیں گے اور دنیا کے ہر مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ قبائلی معاشرہ مکے کا، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں پر نعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور جہاں عزت اور چودراہٹ اور سرداری بڑائی کو بہت ایک بڑی حیثیت دی جاتی ہے، اور اپنی تھوڑی سی عزت نفس کٹ جانے پر لوگ مرنے مارنے پر آ جایا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی آج بہت دیہاتی اور جاہل یا قبائلی معاشروں میں یہ طریقہ ہے جو یقیناً غلط ہے۔ چنانچہ ابھی آپ کی عمر مبارک 25 سال سے کچھ آگے ہی ہوئی تھی کہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود رکھنے پر ایک اختلاف کا ایک بڑا واقعہ ہوا یوں کہ کعبہ پر پہلے ایک سیلاب آ چکا تھا، ایک آگ بھی لگ چکی تھی، جس سے کعبہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کی دیواریں بہت کمزور اور بوسیدہ ہو چکی تھیں، اور کرنے کا کام یہ تھا کہ اسے توڑ کر دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ پرانی جو تعمیر تھی اس میں اسٹرینتھ رہی نہیں تھی اور ختم ہو چکی تھی۔ عرب اس بات سے بہت ڈر رہے تھے کہ ہم اسے توڑیں۔ چنانچہ عرب میں ایک آدمی ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تو کوئی غلط ارادہ تو نہیں رکھتے، ہماری نیت تو صاف ہے، لہٰذا اگر ہم توڑ کر اس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ بعد میں چلیں۔ چنانچہ اس نے ابتدا کی، اور جب سب نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کے اوپر کوئی آندھی نہیں آئی، کوئی بجلی نہیں گری، تو سب عرب والوں نے مل کر اس کی دیواروں کو توڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد کعبے کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ کعبے کی تعمیر میں قریش نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کی تعمیر میں کوئی حرام پیسہ شامل نہیں ہوگا، لہٰذا سود کی کمائی، زانیہ بدکار عورت کی کمائی اور کوئی اور حرام جوئے کی کمائی انہوں نے اس میں نہیں ڈالی، اور اس کی تعمیر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی۔ اب جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور یہ بڑا ہی مقدس و محترم پتھر ہے، اور عرب بھی اس پتھر کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے، کیونکہ عرب جو ہے وہ دینی چیزوں میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجیوں کو پانی کون ملائے گا، اس کا ایک باقاعدہ ادارہ تھا، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا، وہ کہتا تھا میں ہی پلاؤں گا۔ حاجیوں کو کھانا کون کھلائے گا، کعبے کی چابی کس کے پاس ہوگی، کعبے کا متولی کون ہوگا۔ جو ہوتا وہ بہت اپنا بڑا مرتبہ اور عزت سمجھا کرتا، اپنا فخر سمجھا کرتا کہ میں یہ کام کروں گا، تو دینی چیزوں کو بھی وہ لوگ بہت قابل فخر سمجھا کرتے تھے اور اس میں اپنی عزت سمجھا کرتے۔ چنانچہ قریش نے اعلان کر دیا اور حلال کی کمائی لگائی، اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ حلال کے پیسے ان کے پاس اتنے نہیں تھے کہ جس سے پورا کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق پورا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ جو تھا وہ ریکٹ اینگولر شیپ میں تھا، پورا نمبر ریکٹ اینگولر تھا، اسکوائر نہیں تھا، اور اس میں جو آج جو حتیم ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، جو حتیم ہے یہ بھی شامل نہیں تھا، یہ شامل تھا اس کے اندر، حتیم بھی اس تعمیر کے اندر شامل تھا۔ لیکن جب انہوں نے بنانا شروع کیا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پورا کعبہ بنا سکیں، چنانچہ انہوں نے یہ آج کل کے حتیم کا جو علاقہ ہے یہ باہر نکال دیا اور باقی کعبے کو بنا دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوا ہم پورا بنا دیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آج تک تعمیر نہیں ہوا، اور اس کا بہت ایک لمبا قصہ ہے، اور وہ حتیم باہر ہی رہا تاکہ ہم جیسے غریب مسکین لوگ جو اندر کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم حتیم کے اندر نماز پڑھ لیں اور ہمیں وہی ثواب ملے جو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ اور آج کل کا جو کعبہ ہے اس زمانے میں جو بنایا گیا وہ اسکوائر شیپ میں بنایا گیا، جیسا کہ آج کل کی تعمیر ہے۔ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ پہلے جو کعبہ تھا اس کے دروازے نیچے تھے، اور دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا۔
قریش نے اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے یہ کیا کہ دروازے کو اوپر کر دیا تاکہ جسے ہم چاہیں گے وہ دروازے میں سیڑھی لگا کر داخل ہم اس کو کریں گے، جسے ہم نہیں چاہیں گے وہ نہیں داخل ہوگا۔ اپنی اجارہ داری دین کے معاملات میں قائم کر دی۔ یاد رکھیے دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، دین سب کا ہے۔ ہاں رہنمائی ہے علماء کی اور دین کے بڑے لیڈروں کی، اجارہ داری کسی کی نہیں ہے، ٹھیکیداری کسی کی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک واقعہ دار ہے، انہیں کسی نے کہا کہ جناب آپ علماء اور مولوی حضرات تو دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت نے کہا بھائی ہم دین کے ٹھیکیدار تو بالکل نہیں ہیں، دین سب کے لیے ہے، ہم دین کے چوکیدار ضرور ہیں، جو کوئی دین کو خراب کرے گا ہم اس سے ضرور اس کا دفاع کریں گے۔ تو بہرحال یہ بات چلی تھی کہ انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کعبے کی یہ تعمیر کی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا، حجر اسود بڑی اہمیت کی چیز تھی، تو ہر قبیلے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ میں آگے رکھوں گا، میں آگے رکھوں گا۔ بات اتنی بڑی کہ لڑائی تک نوبت آ گئی اور دونوں قبیلوں نے تلواریں نکال دی اور کہا کہ کل ہم جنگ شروع کریں گے اور یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا کہ بھائی کچھ صلح کی صورت کر لیتے ہیں، کسی ایک آدمی کو منصف بنا لیتے ہیں، آربیٹریشن کر لیتے ہیں، جو فیصلہ ہو جائے اگر آپ لوگوں کو قابل قبول ہو تو جنگ سے ہم بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کس سے فیصلہ کرائیں؟ انہوں نے کہا ہم سارے ایسا کرتے ہیں، رات کو کعبے میں بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو آدمی پہلے کعبے میں داخل ہو گیا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کعبے میں صبح صبح آ جاتے اور عبادت شروع کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو سب نے دیکھتے ہی خوشی سے چلائے اور سب نے کہا جاء الصادق جاء الامین، سچا آ گیا، امانتدار آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے گا صحیح ہوگا۔ سب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور آپ نے فرمایا میں ایسا فیصلہ کروں گا، میں ایسا فیصلہ کروں گا جس پر سب خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اٹھائی، اس کو پھیلایا اور کہا کہ حجر اسود اس کے اوپر رکھ دو۔ اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ آپ نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی، ایک سردار آ جائے اور اس چادر کو کونوں سے پکڑ لے، اٹھا لے۔ سب نے اٹھا لیا۔ کہا اب اس چادر کو اٹھا کر حجر اسود کی رکھنے کی جگہ پر لاؤ۔ سب وہاں لے آئے۔ جب وہاں لے آئے آپ نے کہا دیکھو بھائی حجر اسود کے رکھنے کے مرحلے میں تم سب کی شرکت ہو گئی؟ کہا سب کی شرکت ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو وہاں پر لگا کر فٹ کر دیا۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا جو جھگڑا تھا یہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا چیز مل رہی ہے اور کیا بصیرت مل رہی ہے؟ جیسے ہمارا انداز چل رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور عزت لینے پر لڑنا نہیں چاہیے، یہ جاہلوں کی علامت ہے، پڑھے لکھوں کی نہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم جو بظاہر پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ہم ایتھکس، اخلاقیات نہیں سیکھتے، ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں۔ گاڑی ہلکی سی لگ گئی، کسی نے ٹریفک میں ہمارا حق مار دیا، گاڑی آگے سے لے آیا، کوئی چھوٹا سا ہماری عزت کسی کو کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی، ہم لڑنے پر آ جاتے ہیں، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ کر لیتے ہیں، اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کافروں کی اور جاہلوں کی علامت ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو دل بہت کھلا رکھنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ لگ رہی ہے کہ دیکھیں اس واقعے سے کیا ہوا۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مرتبہ قریش کے درمیان اور بلند ہو گیا اور اللہ نے آپ کو دو مرتبے دلوائے۔ نمبر ایک، فیصلہ کرنے کا مرتبہ، قریش نے آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا، اپنا جج مان لیا۔ نمبر دو، قریش کے تمام قبائل کے درمیان ایک ہولناک جنگ رکوانے کا کارنامہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کرایا اور اس کے لیے قریش والے آپ کے بہت شکر گزار رہے۔ اس بات کو ذکر کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کتاب لکھنے والے اس دور کے ایک بڑے عالم شیخ محمد الصلابی نے، جنہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ بات اس واقعے سے نکالی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ آپ کیا امپلائمنٹ تھی، آپ کیا کام کرتے تھے اور آپ اپنے بوتھ اینڈز میٹ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں خود کفالت کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذریعہ معاش اپنائے ہیں۔ نمبر ایک، بکریاں چرانا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں بھی اہل مکہ کے لیے چند پیسوں اور چند قرارید کے بدلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔
یہ ہمارے پیارے نبی کا ایک پیشہ تھا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے، اور یہ عربوں کا ایک نیٹو، ان کا ایک خاندانی پیشہ تھا کہ بکریاں چرائی جاتی۔ دوسرا پیشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جسے ہم سن چکے ہیں کہ آپ تجارت کیا کرتے اور آپ ایک بڑے کامیاب تاجر تھے۔ آپ نے جب حضرت خدیجہ کے مال سے پہلی مرتبہ تجارت کی، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تجارتی سفر کیے مختلف ملکوں میں اور بہت کامیاب تجارت کی۔ اس سے ہمیں کیا سبق اور کیا درس مل رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ دو پیشے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو، ہر نبی کو بکریاں کیوں چروایا کرتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ کام لیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسی کو شیخ سلابی نے، شیخ محمد السلابی نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ دروس و عبر میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بکریاں چرانے سے انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں اور صفات پیدا ہوتی ہیں، جو دین کے ایک داعی میں، ایک لیڈر میں، ایک ٹیچر کے اندر، ایک مینٹر کے اندر، امت کے ایک لیڈر میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور نبی امت کے سب سے اونچے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ کی سب سے انتہا ہوتی ہے، لہٰذا اللہ اپنے نبیوں میں یہ صفات، یہ کوالٹیز پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو بکریاں چروائیں۔ وہ کون سی کوالٹیز اور کون سی صفات ہیں؟ نمبر ایک، صبر۔ بکریاں چروانے سے صبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بکری جو ہے نا وہ بڑی شرارتی مخلوق ہے۔ وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، مالک کے ہاتھ میں نہیں آتی، چھڑا کے بھاگ جاتی ہے، مالک کو بھگاتی ہے۔ تو اسی لیے بکریاں چرانے والے کو صبر آتا ہے، اور صبر اس لیے بھی کہ بکری کمزور مخلوق ہے، وہ بکری کو زیادہ مار نہیں سکتا، مارے گا تو وہ کمزور ہو جائے گی، مر جائے گی۔ اسے صبر ہی کرنا پڑتا ہے، صبر کے اور غصے کو پی کر صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو دین کے کام کرنے والے آدمی میں، ایک اچھے انسان میں، ایک مسلمان میں صبر بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی کوتاہیوں کو برداشت کرے اور صبر کیے اور غصے کو پی جایا کرے۔ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک مرتبہ ایک بکری بھاگی اور بھاگتے بھاگتے آگے چلی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، بکری کانٹوں میں، موسیٰ علیہ السلام بھی کانٹوں میں، بہت آگے جا کے پکڑا۔ اب بکری کو بھی پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی چبھ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بکری کے پاؤں سے کانٹے نکالتے جا رہے اور کہہ رہے، بکری تو نے مجھے بھی خراب کیا، خود بھی تکلیف میں آئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو موسیٰ جیسے جوشیلے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر، اس طرح صبر کی تربیت فرمائی۔ دوسری صفت جو بکریاں چرانے سے پیدا ہوتی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، وہ تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ انسان نیچے ہوتا ہے، جو انسان کا تکبر ہے اور نخوت ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ جو بکریاں چراتا ہے وہ مٹی میں رہتا ہے، اس کے اوپر پیشاب بھی ہوتا ہے، اور اسے مٹی میں اور پیشاب میں اور نجاست میں رہنا پڑتا ہے، اور ایک بہت کم تر پیشہ ہے۔ تو بکریاں چرانے والا اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا، وہ چھوٹا آدمی سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان میں، خاص طور پر دین کے ایک داعی کے اندر، تواضع، انکساری، عاجزی بہت ضروری ہے۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے اور اللہ کو تکبر سے بہت نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی والعز ازاری، تکبر یہ میری چادر ہے اور عزت یہ میری ازار، میری نیچے کی چادر ہے، جو اس سے چھینتا ہے میں اسے ضرور عذاب دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا قصہ ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، گال پھلا پھلا کر لوگوں سے بات نہیں کیا کرو، زمین پر اکڑ کے نہیں چلا کرو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تواضع انکساری کے ساتھ چلا کرو۔ اور جو آدمی انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کی عزت لوگوں میں بناتا ہے، اور جو متکبر ہو کر رہتا ہے، اپنی بڑائی بناتا ہے، ناک اونچی رکھتا ہے، اس کی عزت لوگوں میں نہیں ہوتی، اس کی عزت لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ مٹا کر خاک کر دے اپنی ہستی کو، مٹا کر خاک کر دے اپنی ہستی کو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانا جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے، غائب کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ پھول، پھل پھول اور درخت نکالتے ہیں، اور وہ اوپر بڑھ کر دنیا کو سایہ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر تواضع انکساری اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھل لگائیں گے۔ تیسری صفت بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بکریاں چرانے والے کو بیابانوں میں، جنگلوں میں اکیلے رہنا پڑتا ہے، جانور بھی آتے ہیں، بھیڑی پہ حملہ کرتے ہیں، لہٰذا بکریاں چرانے والے میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ یحب المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن، بہادر مومن پسند ہے، کمزور مومن زیادہ پسند نہیں ہے. اسی طرح بکریاں چرانے والے کو رحمت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بکری کمزور مخلوق ہے، اس پر رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. ایک مسلمان اور دین کے داعی میں رحمت، شفقت، لوگوں کے ساتھ پیار محبت، ان کا لو، ان کا خیال، یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. نمبر 5، ایک بڑی ضروری صفت جو بڑی کام کی بات جو پیدا ہوتی ہے، اپنے پسینے کی کمائی سے کھانے کی عادت، خود کفالت. انسان کے اندر خود کفالت پیدا ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، اب بیساکیاں ختم کرنا، لوگوں سے ہٹ کر خود اپنا مال کمانا، اپنے پسینے سے کمانا اور لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. دین کے داعی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی بات بتائے، للہ فی اللہ، اس کا اجر اللہ سے لے، لوگوں کی جیبوں پر اس کی نظر نہ ہو. یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں، اور میں اپنے داعیوں سے، علماء سے اپنے خاص مخاطب کروں گا کہ اگر کسی دین کے بات کرنے والے کی نظر لوگوں کی جیبوں میں ہوگی تو اس کی دعوت، اس کی بات بالکل بے اثر ہو جائے گی، اس کی بات بالکل بے اثر ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر ہم سارے مسلمان یہ بات سمجھیں کہ ہم کسی اور سے کچھ نہیں مانگیں گے، لوگوں کو دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں میں ہماری کتنی عزت اور کتنا مرتبہ ہو جائے گا. اسلام میرے بھائیو دوستوں ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی دینے آئے ہیں، ہمیں بتانا آیا ہے کہ دنیا میں ہم کس طرح باعزت بن جائیں گے. اگر ہم ان اصولوں پہ چلیں گے تو آخرت میں تو عزت ہماری ہے ہی ہے، دنیا میں بھی لوگوں میں ہماری عزت اور ہمارا نام بنے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا پیشہ تھا وہ تجارت تھا. تجارت اللہ نے کیوں کرائی؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک اچھا تاجر، ایک اچھا ٹریڈر، بزنس مین، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر تجارت میں امانت سے کام کروں گا، ٹرانسپیرنسی دکھاؤں گا، سارے معاملات ٹھیک کروں گا تو اس سے مجھے سکسیس ملے گی. ایک کامیاب تاجر یہ جانتا ہے کہ سچائی اور امانت کامیابی کی کنجی ہے، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں کامیابی اور سچائی اور امانت کو داخل کر لیتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ اہل یورپ میں یہودی بھی ہیں، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو پرسنل لائف میں بہت خراب، بہت دھوکے باز ہیں، یہودیوں کی سرشت ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن معاملات میں اور جب وہ بزنس کرتے ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، وہ بالکل دھوکہ نہیں دیتے. کیوں؟ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ امانت اور تجارت اگر ہم لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں کریں گے، ہماری عزت بنے گی، ہمارا اسٹیٹس بنے گا اور ہماری تجارت آگے بڑھے گی. ہم مانیٹری معاملات میں، فائنانس میں ورلڈ ڈومینیشن حاصل کر لیں گے. اور اگر ہم کاروبار میں، بزنس میں امانت اور دیانت نہیں دکھائیں گے تو لوگوں میں ہم کبھی بھی بزنس ڈومینیشن حاصل نہیں کر سکتے، ہماری فائنینشیل پوزیشن کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے میرے عزیز دوستوں، ہم لوگوں میں یہ چیزوں کی بہت کمی آ گئی ہے، امت مسلمہ میں بالعموم اور ہمارے پاکستانیوں میں، ہندوستان کے کلچر میں بالخصوص. ہم مشہور ہیں دنیا میں کہ ہم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں تجارت میں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، 2 نمبر مال دکھاتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے، پیمنٹ نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، جو مال ہوتا ہے وہ مال پوری طرح دیتے نہیں ہیں، سپلائی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اس فائنینشیل پوزیشن میں اور دنیا میں معیشت کے لحاظ سے بہت نیچی قوم میں ہیں، ہماری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. انڈیا اور دوسرے ملک ہماری چیزوں کو لے جاتے ہیں، اس کی سیگریگیشن کرتے ہیں، اس کو اچھی کوالٹی میں بناتے ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ چاول کو دیکھ لیں، پاکستان کا چاول دنیا کا بیسٹ چاول ہے، دی بیسٹ باسمتی چاول، لیکن ہم لوگ چونکہ 2 نمبری کرتے ہیں، اس میں مکسنگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا چاول انڈیا لے جاتا ہے اور اس کو اپنے نام سے، اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ، اپنے برانڈ کے ساتھ دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. تو دیکھیں مرغی ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ ایک آدمی تھا نا کہ اس نے دیکھا کہ ایک مرغی تھی اس کے گھر میں اور وہ روز سونے کا انڈا دیا کرتی تھی. تو اس نے سوچا کہ یار روز سونے کا انڈا آتا ہے، اتنے دن بعد آتا ہے، اگر ایک دن مجھے زیادہ انڈے مل جائیں تو میں کتنا امیر ہو جاؤں. تو اس نے مرغی کو ذبح کر دیا تو پیٹ میں ایک انڈا بھی صحیح نہیں نکلا. تو ہم مرغی ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے ہمیں ایک کانٹریکٹ مل جائے، ایک ہمیں ٹرانزیکشن کرنی ہو، ہم کہتے ہیں اس آدمی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے نچوڑ لو. یہ نہیں سوچتے کہ ہم جب کوالٹی خراب کریں گے، اپنی زبان خراب کریں گے، وہ آدمی دوبارہ ہم سے تجارت نہیں کرے گا. تو میں اپنے تاجر بھائیوں کو جو ہمارے ٹریڈرز ہیں پاکستان کے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی کمپنی کے نام کو بٹا نہیں لگنے دیں گے، ہم ایک برانڈ بنائیں گے، ایک نیم بنائیں گے، اور ہماری تجارت میں چاہے جتنا نقصان ہو رہا ہو ہم اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم جو کوالٹی دکھائیں گے ہمیشہ وہی دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم پیمنٹ کی جو ڈیٹ بتائیں گے ہم اس سے پہلے دیں گے اور زیادہ دیں گے. ہم سارے معاملات صحیح کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے گی، ہماری دنیا سے ٹریڈنگ اچھی ہو جائے گی، دنیا والے ہم پر ریلائی کریں گے اور ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی.
دوسری بات جو ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ وہی بات جو میں نے کی کہ تاجر آدمی آزاد ہوتا ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کسی کا. جو آدمی ملازم ہوتا ہے نا، امپلائے ہوتا ہے کہیں، وہ باؤنڈ ہوتا ہے. تاجر آدمی کی مرضی دکان کھولے، مرضی دکان نہ کھولے. کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرے، وہ بولے جاؤ نہیں بیچتا، میں کسی اور کو بیچ لوں گا، وہ باؤنڈ نہیں ہوتا. تو دین کا کام کرنے والے آدمی کو کسی کا باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی ثوابدید کے اوپر، اپنی ڈسکریشن کے اوپر جس بات کو صحیح سمجھتا ہے، اللہ کے لیے اسے وہ بات کہہ دینی چاہیے. پھر اس بات سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہاں، انداز بات کرنے کا بہت اچھا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی محبوب دو جہاں، کائنات کے سردار، دو جہاں کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کی ہو گئی. 40 سال کی زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہو گئی، تو اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اچھی لگنے لگی. آپ اکیلا رہنا چاہتے تھے، آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وحشت ہونے لگی، اور آپ کو اکیلا رہنا اور خلوت پسند آ گئی. چنانچہ حدیث میں سے اس طرح کہا گیا ہے کہ حبب الیہ الخلاء، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا اچھا لگنے لگ گیا. چنانچہ آپ حضرت خدیجہ اپنی پیاری وفادار سمجھدار بیوی سے ستو اور پانی اور زادرہ توشہ لے کر مکہ سے غار حرا پر جانے لگے، جو جبل النور میں ایک غار تھا. اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ نیچے آتے اور چند دن قیام کر کے مزید توشہ لے کر واپس غار میں چلے جاتے. آپ کا غار میں قیام کبھی 1 ماہ، کبھی 40 دن، کبھی 20 دن ہوتا. جب توشہ ختم ہوتا واپس نیچے آتے، کچھ دن رہتے اور مزید کھانا پینا لے کر آپ واپس چلے جاتے. آپ اکیلے بیٹھا کرتے. یہاں پر علماء نے بات کی آپ اکیلے بیٹھ کر عبادت کس دین پر کیا کرتے، تو علماء نے، محدثین نے اس پر یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، اور آپ کو رات کو خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے وہی بات دوسرے دن صبح کی روشنی کی طرح واضح اور سچی ہو کر سامنے آ جاتی. یہ خواب آپ کو وہیں آنے سے تقریباً 6 مہینے آنا پہلے شروع ہوئے. اور ایک حدیث میں ان خوابوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بقی من النبوۃ الا الرؤیا الصادقہ، نبوت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، البتہ نبوت کی صفات میں سے ایک چیز رہ گئی ہے، سچے خواب. یراہ المرأۃ الصالح، یراہ المؤمن الصالح او ترا لہا، یہ ایک نئے آدمی کو دکھائے جاتے ہیں، ایک مومن آدمی کو دکھائے جاتے ہیں، اور یا وہ دیکھتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اسے ایک خوشخبری ہوا کرتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہو گئے. یہ وہ بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیات وہی آنے سے پہلے طاری تھیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ تو 2 خاص سبق ملے جسے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو میں نے جیسے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور یہ دیکھیں، ایک کسی مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے بعض اوقات بڑی خوشخبری ہوتی ہے. جب اسے خواب آتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، جب اسے خواب آتا ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا بہت اچھا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. کوئی اچھے مناظر دکھائے جائیں، اللہ کی طرف سے اسے بات کوئی بتائی جائے اور اس کی کمر تھپتھپائی جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اطمینان ہوتا ہے. یہاں میں یہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ بات آ گئی ہے کہ خواب سے آدمی کو خوشی تو ہو سکتی ہے، اسے حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خواب سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. چاہے جتنا بڑا خواب آ جائے اور کسی کو خواب میں کہہ دیا جائے کہ تم سے نمازیں معاف ہیں، تم ولی بن گئے، تم نبی بن گئے، اسے کچھ بھی کہہ دیا جائے، دین کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا. یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خوابوں سے مسائل کو ثابت کرتے ہیں اور ان کا سارا بیان، ان کی ساری کتابیں خوابوں پر ہوتی ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا تو یوں ہو گیا، خواب دیکھا تو یہ ہو گیا. یاد رکھیے ہمارے دین کی بنیاد اتنی کچی چیزوں پر نہیں ہے. ہمارے دین کی بنیاد بہت سالڈ اور بہت کانکریٹ ہے. دین کی بنیاد قرآن پر، حدیث پر، اجماع اور اجتہاد کے اوپر ہے. یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر ہمارا دین کھڑا ہے. خوابوں سے دین کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. ہاں، دین کی کوئی بات ثابت ہو، اس کی تائید میں خواب آ جائے تو بہت مبارک ہے، الحمدللہ. لہٰذا یہ خوابوں کی حیثیت میں نے ذرا تھوڑی سی واضح کرنا مناسب سمجھا. اس کے علاوہ یہاں یہ بات ہے کہ وحی سے پہلے خلوت کا راز کیا تھا؟ اللہ نے کیوں اپنے نبی کو وحی سے پہلے خلوت کی عادت ڈالنی شروع کرائی؟ تو دیکھیں خلوت میں ہوتا کیا ہے. جب آدمی اکیلے بیٹھتا ہے، آئسولیٹ ہو جاتا ہے، تو خلوت میں انسان دنیا کے مشغولوں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے.
اس سے اس کی فکر صاف اور روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ خلوت میں وہ سب سے رشتے توڑ لے، اللہ سے رشتے جوڑ لے۔ جب انسان لوگوں سے ملتا رہتا ہے تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھتا ہے اور گندی چیزیں دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسے دیکھتا ہے جو اس کے دماغ کو سارے وقت کے لیے انگیج کر لیتی ہیں، اس کے دماغ میں اور جگہ نہیں رہتی، اس کے دل میں کسی اور اچھی بات کی جگہ نہیں رہتی، لہٰذا وہ اچھی باتیں، اچھی سوچ نہیں لا سکتا۔ لیکن جب آدمی کسی ایک کام کے لیے آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ صرف دین کی بات نہیں، دنیا کے جس کام کے لیے بھی آدمی کو پرفیکشن قائم کرنی ہو، کوئی بڑا ریسرچ کا کام کرنا ہو، اسے آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہم جو ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ہم ایک اسٹوڈیو میں، ایک روم میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہیں، تو یہ بات آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے۔ تو آدمی کو کسی بھی اچھے پروڈکٹیو کام کے لیے، بڑے کام کے لیے آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بھاری امانت، نبوت اور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام دینے کی ذمہ داری ڈالنی تھی، لیڈرشپ ڈالنی تھی، لہٰذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ اور دل اور روح کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ اور خلوت کرائی گئی۔ اس بات پر آج ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، امت کے جو علماء ہیں اور جو صوفیاء اور بعد میں جو امت کی صفائی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت اچھا لیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہوتا، وہ خانقاہوں میں چلے جاتے، وہاں اللہ والے نیک لوگ ہوا کرتے، جن کو قرآن و حدیث کا علم بھی ہوتا، پاکیزہ بھی ہوتے، انہیں تربیت کرنا آتی تھی، دلوں کو صاف کرنا آتا تھا۔ وہ 40 دن، 4 مہینے، 5 مہینے، بعض لوگ سال وہ خانقاہ میں رہتے تھے اور اپنی قلب کی پیوریفیکیشن کراتے تھے، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کراتے تھے، اور اپنی روح کو جلا بخشتے تھے، اور ایک تربیت کرا کر وہ لوگ باہر جا کر دین کا کام کیا کرتے اور اپنی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح گزارا کرتے۔ اس دور میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا کام ہمارے سامنے آیا ہے، جسے دعوت و تبلیغ کی محنت کہا گیا ہے۔ جب علماء نے دیکھا کہ اب لوگوں کے اندر اتنی انڈیورنس نہیں رہی، لوگوں کے اندر اتنا برداشت نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں میں جائیں اور 40 دن اور مہینہ سال رہیں، تو علماء نے ایک آسان ترتیب نکالی، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل پر القاء کیا، کہ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے مقام پر مسجدوں میں رہتے ہوئے کام کرتے رہیں اور کچھ وقت آئسولیشن کے لیے نکالیں، ایک دفعہ 4 مہینے لگا کر اس دین کے کام کو سمجھ لیا جائے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہوں جس میں دنیا سے رشتے توڑ لیے جائیں، اور اس میں آدمی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، اپنے شہر کو چھوڑ دے، مسجدوں میں بیٹھ جائے، صبح شام رات دین کی بات کرے، اچھی باتیں کرے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی دعوت دے، اور اپنی صبح شام رات اسی سوچ، اسی فکر، اسی لگن، اسی دھن میں گزارے، تو انشاءاللہ جب آدمی ایک وقت کے لیے آئسولیٹ رہے گا، وہ بات دل میں پکی ہو جائے گی اور نقش ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ہر سال میں ایک مرتبہ 40 دن گزارے، تاکہ جو گند آ گیا ہے وہ صاف ہو جائے، اور ہر مہینے میں 3 دن لگاتا رہے اللہ کے راستے میں، تاکہ ہر مہینے کے مہینے جو دل میں گند آ گیا اس کی صفائی ہوتی جائے، پالش ہوتی رہے۔ جس طرح گاڑی کو آپ کو سروس کرنا پڑتا ہے، ٹیون کرنا پڑتا ہے، دل کو بھی سروس اور ٹیون کرنا پڑتا ہے، اس میں آئے ہوئے گند اور گناہوں کے خیالات کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کا یہی طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ اور ہفتے میں ایک دن آدمی مرکز میں جائے، دین کی بات سنے، وہاں قیام کرے، ترتیب جوڑے، سارے اچھے لوگ، ہم فکر ہم خیال لوگ مل کے بیٹھیں۔ یہ اس دور میں آئسولیشن کی، دین کے لیے آئسولیشن کی ایک صورت ہے، جسے الحمدللہ پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے، اور اس کی روشنی سورج کی طرح دیکھی جا رہی ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ پوری دنیا میں اس کام سے منسلک ہیں، یورپ سے لے کر، اسپین سے لے کر، ایشیا تک، افریقہ سے لے کر امریکہ اور نارتھ امریکہ تک، پوری دنیا کے ہر مسجد میں، ہر شہر میں یہ کام پھیل چکا ہے، اور لوگ اس کام سے جڑ کر اپنی زندگیوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس کام کی برکت سے مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز ریٹن ہیں، ریکارڈڈ ہیں، کتابوں میں بند ہیں، موجود ہیں، اور کارگزاریوں میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم سارے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنا کچھ وقت اس کام کے لیے نکال لیں، اس مبارک ترتیب میں یا کسی اور ایسی مبارک ترتیب میں، کوئی بھی اچھی طریقہ اس میں جڑ جائیں، اور اپنی زندگی میں کچھ وقت، کچھ لمحات ہم خلوت کے لیے نکالا کریں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر رہ جائیں، دنیا والوں سے تعلق جوڑ لیں، انشاءاللہ ہمیں بھی وہ سنت نصیب ہو جائے گی جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس سبق میں جو کہا گیا اور جو سنا گیا اور جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا،
اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد